بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ بے شک معاف فرمانے والا ہے۔ جو شخص بھی رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور بالضرور معافی عطا کرتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العزت نے عام اعلان فرمایا کہ جو بندہ میرے حضور معافی کے لیے چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور ارشاد فرمایا جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ شان خداوندی ہے کہ بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی بخشش میں کوئی دیر نہیں، وہ معاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی گزرے ہیں، اور آپ کا علمی میدان میں بہت بڑا نام ہے، اور آپ تقوی کے اعتبار سے بھی بہت بڑے مفکر تھے اور عالم دین تھے۔ دین اسلام آپ نے پڑھ رکھا تھا اور آپ تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو دین اسلام کی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد چاہیے، خالق کائنات کے حضور میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور مجھے وظیفہ بھی عنایت کریں۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اسی اثناء میں اسی محفل میں دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور خشک سالی ہے، جانور پریشان ہیں، انسان پریشان ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت بارش عنایت فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی کثرت سے استغفار کیا کرو۔ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی، پھر تیسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میرے پاس رزق کی کمی ہے، مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ تو حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی استغفار کثرت سے کیا کرو۔ تو جو شاگرد بیٹھے تھے اور مریدین بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا کہ حضور 3 لوگ آئے اور تینوں کی ہی مسائل الگ الگ تھے، ایک کا مسئلہ الگ تھا، دوسرے کا الگ تھا، تیسرے کا الگ تھا، لیکن آپ نے وظیفہ اور جواب ایک ہی عنایت فرمایا۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ عقدہ حل فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ جو میرے حضور معافی طلب کرتا ہے میں معافیوں کو قبول کرنے والا ہوں، بے شک میں ہی معاف کرنے والا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ میں بخشنے والا ہوں، غفار الذنوب ہوں، ستار العیوب ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے، اور ارشاد فرماتا ہے رب کائنات کہ جو میرے حضور استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے باغات کھول دیتا ہوں، جنت کے باغیچے اس کے لیے اس کے ملک کر دیتا ہوں جو استغفار کرتا ہے۔ استغفار کی ایک بات میرے ذہن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، غالباً امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی اتنی برکت ہے اور یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وہ بھی کام کر دیتا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دور دراز علاقے میں کہیں گیا، وہاں پر مجھے رات ہو گئی اور میں نے سوچا کہ میں کسی مسجد میں آرام کر لوں، تو میں نے مسجد میں آرام کیا۔ وہاں کا جو خادم تھا اور منتظم تھا اس نے مجھے رات وہاں آرام نہیں کرنے دیا، کیونکہ وہ مجھے جانتا نہ تھا، اس نے مجھے باہر بھیج دیا اور مسجد کے دروازے بند کر دیے، اور میں باہر بیٹھا ہوا تھا کہ انتظار میں تھا کہ اب کیا کروں۔ اسی اثناء میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج آپ میرے مہمان بن جائیں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ گویا کہ رات بسر کرنے کے لیے اس نے سہارا دیا، اور اس کے لیے سہارا دیا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے کھانا تیار کرنے لگا۔ کھانا تیار کرتے کرتے مسلسل اس کے لب ہل رہے تھے، وہ ہونٹوں کو چلا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو ذکر، یہ کیسا ذکر ہے اور کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں استغفار کثرت سے کرتا ہوں، اب بھی آپ کے لیے کھانا بناتے ہوئے میں استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر مزید کہنے لگا کہ یہ استغفار کی برکت یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور جو بھی مانگتا ہوں رب کائنات مجھے عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایک میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، شاید اس کی قبولیت میں ابھی دیر ہے یا مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آ رہا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ کیا شے ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میری دلی تمنا ہے کہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر سکوں، اسی لیے استغفار پڑھتا ہوں، اسی استغفار کے سبب ابھی میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رونے لگے اور ارشاد فرمایا کہ تیری اس استغفار کی برکت نے مجھے مسجد میں سونے نہیں دیا،
مسجد سے باہر نکال دیا اور بالآخر مجھے تیرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، ابھی تو یہ سمجھتا ہے کہ استغفار سے تیری یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو تیری جون سی دعا قبول نہیں ہوئی، وہی احمد بن حنبل میں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تیری اور میری ملاقات آج استغفار کی برکت سے ہو گئی۔ تو وہ شخص بھی رونے لگا اور گر گرانے لگا، رب کے حضور کے مالک تو کتنا کرم نواز ہے، تو کتنا بندہ نواز ہے۔ اسی لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی طاقت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، استغفار اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے گناہ نہیں، میں کیوں استغفار کروں، تو یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ گناہ ہو یا نہ ہو لیکن رب کے حضور استغفار کرنا لازمی ہے۔ یہ خالق کائنات کو بہت پسند ہے اور رب کائنات اس کے اگر گناہگار ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے گا، اگر گناہگار نہیں ہے تو رب کائنات اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو ہر حال میں استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں نعمت ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔